أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे मुज़म्मिल रहमान जो दिलों को मोह लेने वाले और उसकी मिठास को दिलों में जागृत करने वाले अंदाज में तिलावत कर रहे थे। अभी आप तिलावत कलाम पाक से मुस्तफीज हो रहे थे और एक खुमनूर फिजा तैयार हो गई है। इस फिजा को कायम रखने के लिए हम तबारक तआला का सहारा लेते हैं, जिसके लिए मैं दावत हम्द देती हूँ एक ऐसी तालिबा को जिसकी आवाज़ में फैसले का एक बहता हुआ दरिया है। मेरी मुराद नज़ीरा कुरान की तालिबा बुशरा से है, जिसे मैं एक शेर से दावत हम्द पेश करती हूँ। सभी तारीफ है उसी की हम ज़बानी है, सभी तारीफ है उसी की हम ज़बानी है। हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। कहीं गर्मी कहीं सर्दी कहीं बारिश कहीं तूफान, कहीं गर्मी कहीं सर्दी कहीं बारिश कहीं तूफान, खुदा का ही करिश्मा है उसकी हुक्मरानी है। इंशाअल्लाह। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सी थी के अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने कल्ब मिलता है, खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा की तरफ आ जाऊँ अगर मक़सूद पाना है, कि हर मक़सद के पाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। तिलावत से इबादत से इयादत खूब मिलती है, कि दिल से रंग बहाने को खुदा का नाम काफी
تعریف و توصیف کی جائے تو وہ مدنی تاجدار حرم عمر کے غمگسار سرکار دو عالم رسول مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں دعوت اس وقت دے رہی ہوں جو قرآن کے طالب علم ضعیف ہو اس کے ساتھ کہ وہ آئے اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ نہ پہنچے وہاں جبرائیل امین بھی، نہ پہنچے وہاں جبرائیل امین بھی، بلند اس قدر مقام ہے محمد کا۔ سعید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، لمحہ لمحہ ان کا داغ میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا، لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، تھے وجود جتنے ان کے ہر زبان میں ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ساتھ حرف آخر بات انفرادی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، ارتقائے عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، صرف نام ان کے، ان کی خوشی نصیبی جن کے ہے وہ آقا، جو غلام ان کے، جو غلام ان کے، بوجھی والی وادی آپ کی منادی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیہ فروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے ہی کہہ کر مہر بھی لگا دی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابعادی، لا نبی ابعادی۔ ماشاءاللہ۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اور تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جلسے کا وہ موڑ آ پہنچا ہے جس کا ہم سبھی کو بے صبری سے انتظار ہے۔ جی ہاں، جس طرح ہر کارواں کے لیے امیر کارواں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہر چھوٹی بڑی تقریب کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی صدارت سے نقل ہوتی ہے۔ آج اس پروگرام کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا نام منتخب کیا گیا ہے جن کی قربانیوں کے پھول، جن کے احسان کی انکشاف، جن کے لفظوں کی چاندنی، جن کے تجربات کی ماہواری کی چمک دمک کی انفرادیت کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں کو ملیں گی منزل ان کے بکھرے پر بولتے ہیں، پرندوں کو ملیں گی منزل ان کے بکھرے پر بولتے ہیں، وہ لوگ خاموش رہتے ہیں سر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ تو
تو لیجیے جملہ سامعین کی تائید و حمایت سے کہ محترم علی جناب حافظ رفیق کاشفی صاحب کا اسم گرامی آج کی سبھی کی صدارت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے استاد کی اہمیت اور استاد کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے کلاس کی طالبہ بشرا فاطمہ کو اس شعر سے آواز دیتی ہوں کہ رہبر بھی ہمدم بھی غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہمدم بھی غمخوار ہمارے، استاد یہ قوم کے ہیں معمار ہمارے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام۔ ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ استاد گمان کو یقین میں بدلتا ہے، بنجر زمین کو گھریان بنا دیتا ہے، پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیتا ہے، چشمے بصارت کو نگاہیں بصیرت عطا کرتا ہے، ظلمت کی شبوں میں سورج نکالتا ہے۔ استاد دنیا کی وہ اینٹ ہے جو پوری عمارت کا بوجھ اٹھاتی ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتی۔ استاد معاشرے کا وہ نمک ہے جو تھوڑی مقدار میں ہونے کے باوجود ذائقہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ استاد وہ شخصیت ہے جو سراسر محبت و خلوص کا پیکر ہے۔ معزز سامعین، استاد کو معمار وطن کا درجہ دیا گیا ہے، کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں مٹھاس، نگاہوں میں شفقت اور رویے میں پیار ہوتا ہے۔ معزز سامعین، استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ مہر تابا سجا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کر رکھ لے، یہ مہر تابا سجا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کر رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ معزز سامعین، استاد کسی بھی معاشرے کے معمار ہوتے ہیں۔ قومیں اپنے اقدار و روایات نئی نسل میں جن کرداروں کے ذریعے تشکیل کرتی ہیں ان میں استاد سر فہرست ہے۔ آنے والی نسلوں کو حروف شناسی سے لے کر قومی و ملی امنگوں سے ہم آہنگ کرنے تک استاد کا مقام غیر معمولی ہوتا ہے۔ جناب صدر، استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ تھکے بغیر، بھوکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، ترقی کی پرواہ کیے بغیر سرے کی تمنا کیے، ہر موسم میں، ہر حالت میں چہرے پر مسکان، دل میں محبت، لب پر دعا اور ہاتھوں میں ان کا پرچم لے کر مسلسل چلتے رہنے کا نام استاد ہے۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ معزز سامعین، استاد کا رتبہ واجب الاحترام ہے۔ استاد ایک موم بتی کی مانند ہے جو خود مشقت کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار وہاں کے قابل اور محنتی ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے شعبوں کے افراد پر ہوتا ہے، تو اس کا صحرا بھی استاد کے سر جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ استاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی والد نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچا دیا، لیکن میرے روحانی والد نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ معزز سامعین، استاد کا ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک اساتذہ اکرام کا احترام ہوتا ہے تب تک معاشرہ ترقی پاتا ہے، اور جب اساتذہ اکرام کا احترام اور تقدس ختم ہوتا ہے تب معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، میں اپنے استاد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور پر اعتماد بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کر رہی ہوں۔ میں اب واقعی سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہر دماغ سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔
جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں تقریر پیش کی گئی۔ اب آخر میں بہت ہی دلکش آواز میں یوم اساتذہ پر نظم پیش کرنے کے لیے جو قرآن کی طالبات ہورا تبسم کو اس شعر سے آواز دیتی ہوں کہ اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل بھی خدا سب کو کہاں دیتا ہے۔ جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ سارا، جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ سارا، ہے مدرس ہی جو پتھر کو جھا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنی رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنی رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ استاد کی الفت تو ہماری وہ خطا ہے، بھرپور محبت سے وہ ہلکی سی سزا ہے۔ دن بھر کی بشارت تو فقیروں کی دعا ہے، اللہ تو محبوب ہماری یہ ادا ہے، اللہ تو محبوب ہماری یہ ادا ہے۔ یہ آج میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ الحمد سے والناس تلک یاد کیا ہے، قرآن کے ادوار سے دلشاد کیا ہے۔ اللہ ہمیں خوب عمل والا بنا دے، اللہ سے پھر رو کے فریاد کیا ہے، اللہ سے پھر رو کے فریاد کیا ہے۔ کچھ مرتبہ حاصل مجھے دنیا میں اگر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنی رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ اب اس میں عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، میری جتن ہے کہ بنوں قاضی کردار۔ میں کیوں نہ کروں اپنی خوشی کا بھی اظہار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار۔ اللہ کے رحمت کے نظر میں میرا گھر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنی رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ ویڈیو بنا ایسی سب میں طالبات کی طرف سے ہم صاحب کی ایک تعریف ہے، جس کے لیے میں ان کی دربار شیخ ریحان اور توحہ کو بلاتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے صاحب کا استقبال کریں۔
اب آخر میں اس کی دو طالبہ ایسی ہے جو حافظ صاحب کو ان کی خوشی سے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہے، تو میں آواز دیتی ہوں ہم سب دوسروں کو کہ وہ آئے حافظ صاحب کا استقبال کریں۔ میں حافظ رفیق کاشفی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس میں ہونے والی کمی بیشی سے ہمیں آگاہ کریں اور ہم سب طلباء و طالبات کی رہنمائی کریں۔ فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، فلک پر جب چمکتا ہے ہمارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ یہ سب آپ لوگ جو سن رہے تھے اور جو اس کی بچیوں نے اور بچوں نے جو اقدامات کیے جس کے بعد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں اور وہ بچیاں ہیں، اگر ان کو صحیح رہبری ملتی رہے اور ان پر مسلسل محنت ہوتی رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچیاں انڈیا لیول پر فرسٹ نمبر آ سکتی ہیں۔ 30 صلاحیتیں ان بچوں اور بچیوں اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے ناظر قرآن کے لیے بچوں کو قرآن پاک یہ میں دیے تھے، اس وقت ہم نے دعا کی تھے کہ اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ نے قبول کیا اور مسلسل ان لوگوں نے محنت کی، محنت پالے۔ اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کہ ہم اسکول کا ریڈنگ کرے یا رائٹنگ کرے، لکھے یا پھر کلپس کو یاد کرے، دونوں مسلسل علیحدہ محنت ہے اور کلپس کرنا دنیاوی تعلیم کے ساتھ بہت مشقت اور محنت کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں جو علم حاصل کیا ہے، جو حفظ قرآن کو، اللہ کے اس کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے محنت و مشقتوں کے ساتھ میں، اللہ زندگی بھر اس کو باقی رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور زندگی بھر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ عالمیت کی جو کورس ہوتا ہے یہ بچوں کو خاص طور سے کرنا چاہیے۔ آپ حافظ قرآن کے ساتھ میں عالمیت بھی جب کریں گے تو بے انتہا انشاءاللہ اور مزہ آئے گا۔ جب انسان قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور ترجمہ سمجھتا ہے، تو قرآن پاک کے پڑھنے میں جو تاثیر ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے وعدے ہوتے ہیں انسان خوش ہوتا ہے، اور جہاں پر عذاب اور وعید کی آیاتیں آتی ہیں انسان وہ جو ہے اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ ہو سکے تو عالمیت مکمل کر لیں یا کم از کم عربی لینگویج کو سیکھیں۔ اگر عربی زبان آ گئی تو انشاءاللہ لفظ ترجمہ آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لفظ ترجمہ آ گیا تو انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہم آپ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو بچیاں ہیں، طالبہ ہیں، جو طالبات ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے بڑے بڑے خود ادارے قائم کریں گے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں پہ ہزاروں بچوں نے حفظ کرنا چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس بات کی انشاءاللہ آپ لوگ بھی سے عزائم کریں اور ارادہ کریں۔ دیکھو کبھی بھی اسباب کے اوپر توجہ نہیں رکھنا،
کہ میرے پاس میں ہمارے پاس میں کوئی اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس میں مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہمارے پاس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی راہیں نہیں ہے، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ان طرح کے خیالات کو دل میں ذہن میں لا کر مسلسل محنت کرنا، اللہ ایسی راہیں کھولتا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے اس مکتب کو دارالقرآن کو شروع کیا تھا تو چند 8-10 بچے تھے اور اوپر کے شٹر میں شروع کیا تھا، اس سے پہلے کچھ انڈر گراؤنڈ کام ہے تو بیٹھنے کے لیے مشکل، پانی اوپر سے آ رہا ہے، نیچے پانی سے گیلا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم آگے بڑھتے رہے تو اللہ نے ایسی راہیں کھولا کہ وہاں سے نکل کر اوپر کی کلاس میں آ گئے، پھر وہاں سے نیچے آؤ، پھر وہاں سے یہاں پر میں، اور یہاں کے لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا کہ کم کرائے کے اندر میں انہوں نے جو ہے تو جگہ مدرسے کو دی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو معین خان ہیں ان کے ہال میں آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے بیچاروں نے تو اللہ کو صحت تندرستی عمر درازی عطا فرمائے، انہوں نے اس حال کا کوئی کرایہ نہیں کیا اور کہا کہ ہم صاحب کتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرو اور ہمارے لیے کیا خدمت بتائیے، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان سے راضی و خوش ہو اور ہر آفت بلاؤں سے بچائے۔ یہی ہماری ایک چھوٹی سی درخواست اس سے ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں جو ہے عالمیت پہ اور توجہ دو، ایسے عالم اور حافظ آپ بنیں گے کیونکہ امت مسلمہ کی جو مائیں اور بہنیں ہیں غسل اور وضو کے فرائض سے کیا کریں، نماز کے کیا ارکان ہیں، نماز کے کیا واجبات ہیں، ان چیزوں سے نماز چھوڑ جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خواتین اس سے بالکل کوئی ان کو علم نہیں ہے، اور آج اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ ایسے خواتین کی جماعت میں جو خواتین آتی ہیں، آپ ان کو بیٹھو حلقے کے اندر میں تو ان کو کلمے طیبات کا پڑھنا نہیں آتا، اتحیات، دعائے معصورہ، دعائے قنوت ان کو یاد نہیں ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے امت کو، اس لیے آپ لوگ انشاءاللہ یہاں رکھیں گے نہیں، زندگی بھر انشاءاللہ دعوت کی محنت میں آپ لگیں گے، سیکھنے سکھانے کی محنت میں لگیں گے، کیونکہ سیکھنے سکھانے سے بڑا عمل کوئی ہے، سیکھنے سکھانے والا عمل سب سے اونچا سب سے بڑا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور بچیوں کو نظر بس سے محفوظ فرمائے اور اللہ انہیں خوشحالی عطا فرمائے، ہر آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور شرور فتن سے اور فتنوں سے اللہ ان کی اہل و عیال کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے سرپرست ماں باپ کے والدین کی اللہ جو ہے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عمر درازی عطا فرما کر اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ صاحب نے اپنے خوبصورت اور دلکش انداز میں قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کے لیے حافظ صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تمام طلباء و طالبات کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور تمام اساتذہ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس قابل بنایا کہ بلند حوصلوں کے ساتھ میں اس تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی۔ اب وقت آ پہنچا ہے اس تقریب کے اختتام کا، میں صدر صاحب کی اجازت سے تقریب کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ پیش روح ہے، پیشوا ہے، تو ہے امام، پیش روح ہے، پیشوا ہے، تو ہے امام، تیری عظمت، تیری رفاعت کو سلام، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت، تیری رفاعت کو سلام۔ سب بچوں کو ہے نا